بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پیارے سامعین و ناظرین، آپ تمام دوستو اور آپ تمام سامعین و ناظرین کو لرن اسلام قرآنی یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوست اور آپ تمام سامعین و ناظرین بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے بارے میں اہم اور ضروری مسائل کو ذکر کریں گے، اور آج ہم قربانی کے بارے میں جو اہم اور ضروری مسائل ذکر کریں گے، ان مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے قربانی میں حصہ لیا ہے۔ تو ان مسلمان بھائیوں کے لیے ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، اور آپ تمام دوستوں اور آپ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں اور آپ تمام سامعین و ناظرین نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اور ہم کو قربانی کے ان اہم اور ضروری مسائل کے بارے میں معلوم ہو سکے اور ہم ان مسائل کے بارے میں جان سکیں۔ اس کے علاوہ آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی ہے کہ اگر ابھی تک آپ دوستوں نے اس یوٹیوب چینل لرن اسلام قرآن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ آپ کو اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر نئی اور مفید ویڈیو جو اسلام اور قرآن کے بارے میں ہو، اس کا نوٹیفیکیشن آپ تمام دوستوں اور آپ تمام سامعین و ناظرین کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے اہم اور ضروری مسائل۔ قربانی کے اہم اور ضروری مسائل یہ ہے۔ مسئلہ نمبر ایک یہ ہے، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس شخص پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کرنا بھی اس شخص پر واجب ہے۔ اور اگر اس شخص کے پاس اتنا مال نہ ہو جتنے مال کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو پھر اس شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی یہ شخص قربانی کر دے تو بہت زیادہ ثواب پائے گا، کیونکہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے دوسرا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے پہلے دن سے لے کر ذی الحجہ کے 12ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ چاہے جس دن بھی ان 3 دنوں میں قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے بہتر دن عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے۔ پھر 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو بھی قربانی کرنا صحیح اور درست ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے تیسرا اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ تیسرا اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک جب کسی شخص کا جی چاہے قربانی کرے، جس شخص پر قربانی واجب ہو، چاہے وہ ان 3 دنوں میں دن میں قربانی کرے یا چاہے رات میں قربانی کرے، لیکن رات میں قربانی یعنی ذبح کرنا درست نہیں ہے، شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست اور صحیح نہ ہو۔ اب قربانی کے حوالے سے چوتھا اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے چوتھا اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں
نیت کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہ پڑے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور پھر جانور ذبح کر دیا تو یہ قربانی کرنا بھی درست ہے، لیکن اگر دعا یاد ہو تو دعا پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے پانچواں اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے پانچواں اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے، قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر اولاد نابالغ ہو اور مالدار ہو تو پھر بھی ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، نہ اپنے مال میں سے اور نہ ان کے مال میں سے، یعنی اولاد کے مال میں سے۔ اب قربانی کے حوالے سے چھٹا اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ چھٹا اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے، بکرا بکری، بیڑ دمبا، بیل گائے، بینسا اور بینس، اونٹ اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی درست اور صحیح ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے ساتواں اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ ساتواں اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ گائے، بینس اور اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کر لے تو یہ بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی شخص کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت، یعنی تمام شرکاء کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو تو پھر یہ قربانی درست اور صحیح نہیں ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے 8واں اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے 8واں اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے، اگر 7 آدمی بینس میں شریک ہو گئے تو گوشت تقسیم کرتے وقت اٹکل سے نہ بانٹے، بلکہ خوب ٹھیک تول کر بانٹے، نہیں تو یہ سود ہے اور یہ گناہ ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے 9واں اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے 9واں یعنی 9 نمبر اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے، بکرا بکری جب پورے 2 سال کے ہو جائے تو اس کی قربانی درست اور صحیح ہے، لیکن اگر بکرا اور بکری 2 سال سے کم ہو، چاہے 1 دن بھی کم ہو یا 1 گھنٹہ بھی کم ہو، تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اور گائے بینس جب پورے 2 سال کے ہو جائے، یعنی گائے اور بینس کے جب 2 سال پورے ہو جائے تو پھر اس کی قربانی صحیح اور درست ہے، لیکن اگر گائے اور بینس 2 سال سے کم ہو، چاہے 1 دن ہو یا کچھ گھنٹے کم ہو، تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح اونٹ جب پورے 5 برس کا ہو جائے تو پھر اس کی قربانی صحیح ہے اور درست ہے۔ اگر اونٹ 5 برس سے کم ہو، چاہے 1 دن کم ہو یا 2 دن کم ہو یا کچھ گھنٹے کم ہو 5 سال سے، تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ دمبے میں یہ تفصیل ہے، اگر 6 ماہ کا دمبا اتنا موٹا اور تازہ ہو کہ یہ دمبا سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو پھر اس کی قربانی درست اور صحیح ہوگی۔ اگر دمبا ایسا نہ ہو جو سال بھر کا معلوم نہ ہوتا ہو تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے 10واں اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے 10واں اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے،
جو جانور اندھا یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی ہو یا ایک کان یا تہائی کان سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہے، اور اگر کان تو ہے لیکن بالکل ذرا سے ہے یعنی چھوٹے چھوٹے کان ہے تو اس جانور کی قربانی درست اور صحیح ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے بارواں اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ بارواں اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے، جس جانور کے پیدائش ہی سے سینگ نہیں ہے یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی درست ہے، بشرطے کہ سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹے نہ ہو۔ اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہو تو پھر اس جانور کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے 13واں اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ 13واں اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ خصی یعنی بدیا، بکرے اور مینڈے کی قربانی درست اور صحیح ہے۔ تو دوستو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں اور آپ تمام سامعین و ناظرین کو قربانی کے یہ اہم اور ضروری مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور آپ تمام دوست اور سامعین ان ضروری مسائل کو اچھی طرح سیکھ چکے ہوں گے اور اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح قربانی کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہم کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔